اس لیکچر میں ہم پروسیس اسکیجولنگ کی بات کریں گے جی. سب سے پہلے کہ جی اسکیجولنگ کے 2-3 لیول ہیں وہ ڈسکرائب کریں گے. پھر کون سی اسکیجولنگ پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے سسٹم کے لیے، اس کا کچھ کرائٹیریا وہ ڈسکرائب کریں گے. پھر چند اسکیجولنگ پالیسیز ہیں ان کو تھوڑا سا ایگزامپلس کے ذریعے ڈسکرائب کریں گے گینٹ چارٹ کی مدد سے کہ جی کیسے پرفارمنس ہے ان سی پی یو اسکیجولنگ پالیسیز کی. ظاہر ہے ملٹی پروگرامنگ اور ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ سسٹم میں جی سی پی یو جو ملٹی پلیکس کیا جاتا ہے، جو بھی پروسیسز میموری میں موجود ہوتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی سی پی یو کی یوٹیلائزیشن امپروو ہو، کیونکہ اگر کوئی پروسیس ویٹ کر رہا ہے تو اس وقت جو سی پی یو فری ہوگا تو دوسرے پروسیس کو الوکیٹ کر دیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے سی پی یو یوٹیلائزیشن امپروو ہو جاتی ہے. مختلف الگوریدمز ہیں، ہم تھوڑا سا ڈسکرائب کریں گے. نارملی جو اسکیجولنگ کے 3 لیولز ہیں جی، اور وہ بیس کرتے ہیں کہ جی ان کی فریکوینسی آف ایگزیکیوشن کے کب کیے جاتے ہیں. وہ یہ 3 لیول ہیں بنیادی طور پہ. لانگ ٹرم اسکیجولنگ ہے جی، میڈیم ٹرم اسکیجولنگ ہے اور شارٹ ٹرم اسکیجولنگ ہے جو بہت فریکوینٹلی ہوتی ہے. جب بھی ایک پروسیس کریٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ جو ہے لانگ ٹرم اسکیجولنگ انووک ہوتی ہے، جب فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جی جو ڈسک پہ پڑے ہوئے بہت سارے پروگرامز ہیں، جو جاب کیو ہوتی ہے ان میں سے کس پرٹیکولر پروسیس کو آپ نے کریٹ کرنا ہے، تو وہ اس کی جو ٹائم ہے وہ اتنا فریکوینٹ نہیں ہوتا، تو انفریکوینٹلی ہوتا ہے. تو اس کا جو دورانیہ آپ کہہ سکتے ہیں منٹوں میں ہو سکتا ہے، بعض دفعہ فیو منٹ سے لے کے سچویشن ہوتی ہے. اس کے بعد دوسرا میڈیم ٹرم اسکیجولنگ ہے جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی کچھ پروسیسز ہیں سویپ ان سویپ آؤٹ ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ میموری کو بہتر طور پہ یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے وہ پروسیسز اگر وہ انتظار کر رہے ہیں کسی ایونٹ کا اور اس میں وقت لگے گا یا کچھ ایسی صورتحال ہے آئی او ڈیوائسز مال فنکشن ہے، تو اس پروسیس کو وہیں پہ روک کے نارملی سویپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح کچھ پروسیسز سویپ ان کرنے کے لیے، تو وہاں پہ پھر یہ جو فیصلہ ہوتا ہے کہ جی کون سے پروسیسز ہیں ان کی جو اسکیجولنگ کی جائے گی. ظاہر ہے ایک سے زیادہ ہوں گے جو ڈسک پہ ہوں گے اور اسی طرح میموری سے بھی سویپ آؤٹ کرنے والے، تو وہ پھر جو میڈیمس کا تو اس کی جو ہے بیسیکلی جو ایگزیکیوشن ہے اسکیجولنگ کی وہ تھوڑی سی فریکوینٹلی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم اسکیجولنگ جو ہے جی یہ بیسیکلی ہے جب بھی یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جی جتنے بھی ریڈی پروسیس ہیں ریڈی لسٹ میں سے کس کو سی پی یو ایلوکیٹ کرنا ہے، تو یہ پھر وہ شارٹ ٹرم اسکیجولنگ جو پروسیسر سی پی یو اسکیجولنگ جو بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر اسی کا رول ہوتا ہے کہ یہ 3 اسٹیٹس میں ریڈی رننگ بلاک میں اسٹیج پہ خاص طور پہ ریڈی ٹو رننگ یہ جو فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ بہت فریکوینٹلی جو ہے جی یہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. اب اس کو دیکھ سکتے ہیں پروسیس ماڈل کے پرسپیکٹو میں. اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جی یہ نارملی یہ ڈسک پہ جابس وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارملی منٹوں کے بیسس پہ یہ کسی بھی ڈیوریشن کے حوالے سے جاب کیو میں سے ایک پروسیس کو بیسیکلی پروگرام کو پروسیس بنایا جاتا ہے. تو یہ لانگ ٹرم جاب اسکیجولر ہے جس کو بیسیکلی ہم نہیں کہا تھا لانگ ٹرم اسکیجولنگ ہوتی ہے. ایک دفعہ پروسیس کریٹ ہو گیا تو وہ ریڈی کیو میں ریڈی کیو سے پھر وہ رننگ میں جائے گا جی سی پی یو ملے گا. تو یہ شارٹ ٹرم ہے. یہاں پہ پھر زیادہ اس کی فریکوینسی ہوتی ہے کہ بڑی جلدی جو سی پی یو ہے نارملی ملٹی پلیکس ہوتا ہے. اب یہ جو پروسیس رننگ اسٹیٹ میں ہے وہ بنیادی طور پہ وہ ایگزٹ بھی کر سکتا ہے ریسورس سے ریلیز کرتے ہیں. جو ہی یہ پھر فری ہوگا پھر یہاں پہ فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ پروسیس ٹائم آؤٹ اگر ہوا ہے تو اس سے لے کے پھر اس کو ریڈی لسٹ میں رکھ دیا گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پھر یہ ایگزیکیوٹ ہوگا کچھ نا. اگر یہ پروسیس آئی آپریشن انیشیٹ کرتا ہے
IO क्यू में ब्लॉक हो जाता तो फिर ये CPU फ्री है तो दैन इस स्केड्यूलर को डिस्पैचर को एग्जीक्यूट, तो आप देख सकते हैं किसी फ्रीक्वेंसी जब कि वो एक ही जॉब मूव हुई थी, यहाँ पे थोड़ा सा सूरत हाल ये है। यहाँ से फिर वो जाहिर है कि जी वेट करने के बाद जब IO ऑपरेशन कंप्लीट हो गया वो दोबारा से वो रेडी क्यू में ज्वाइन करेगा। यहाँ पे फिर वो फैसला करना पड़ेगा कि किस प्रोसेस को देना। बाद दफ़ा ये तो प्रोसेस यहाँ पे रेडी क्यू में भी होते हैं, तो यहाँ से फिर स्वैप इन स्वैप आउट किया जाता था कुछ, ये सूरत हाल फिर आती है कि जी मीडियम टर्म है वर्चुअल मेमोरी की पेज फॉल्ट की वजह से जाहिर है कि जी प्रोसेस फिर वो अगर ज़्यादा वक्त लगेगा तो उसके लिए फिर स्वैप आउट कर दिए जाते हैं, तो उसमें फिर ये जो है वो मीडियम टर्म है। तो आप देख सकते हैं कि ये फिजिकली जो है डिस्क से लेके डिस्क से जब भी फैसला करना है कि प्रोसेस क्रिएट करना है वो लॉन्ग टर्म स्केजुलिंग होगी। जब ये स्वैप इन स्वैप आउट वाले प्रोसेस हैं उन पे फिर ये मीडियम टर्म है। ये जो है इंटरनली CPU एलोकेशन का है, नॉर्मली इसी को एक्टिविटीज़ को फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट किया जाता है और इसको बुनियादी तौर पर डिस्पैचर कहते हैं। हम इसको जो प्रोसेस मॉडल के हवाले से भी देख सकते हैं कि जी जो 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल है इसमें ये इसके हवाले से ये एक हमारा लेक्चर है, उसमें आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ये बेसिकली है जी न्यू है एडमिट किया जाता है, रेडी रनिंग ब्लॉक डिस्पैच करते हैं जी। यहाँ पे फिर आप देखते हैं शॉर्ट टर्म है। ये फिर जब भी प्रोसेस एडमिट किया तभी हमने देखा है, तो दैट स्टेज पे लॉन्ग टर्म स्केजुलिंग लेवल है उसका। फिर जब ये सस्पेंड होता है प्रोसेस है नॉर्मली थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए, बाद ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, वो फिर जो फैसला होता है वो फिर ये लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म स्केजुलिंग पॉलिसी। ये जो फ्रीक्वेंटली होता है जी यहाँ पे जो फैसला करना होता है कि जी जो ही CPU फ्री हुआ है रनिंग स्टेट इज आइडल, तो रनिंग रेडी प्रोसेसेस में से किसी को पिक करना है, ये फिर शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग। इसको हम ये क्यूइंग सिस्टम के हवाले से भी जो इंटरनली डेटा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं रेडी क्यू है सारा कुछ ना, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग है इसकी। ये फिर यहाँ पे जो है कि प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं IO ऑपरेशंस का, अगर किसी कोई IO डिवाइस माल फंक्शन कर गया है या ड्यूरेशन उसकी बहुत ज़्यादा है वेट स्टेट में, तो उसको फिर मेमोरी में प्रोसेस को रखने की ज़रूरत नहीं, तो स्वैप आउट कर दिया जाता है। यहाँ पे ये देखते हैं कि जो प्रोसेस एडमिट किए जा रहे हैं वो जो हमने अभी देखा था डिस्क के हवाले से था, ये इस पर है। फिर इसके बाद जो है ना आपका मीडियम टर्म है और ये उसके आ जाता है शॉर्ट टर्म। तो अब हम देखेंगे कि ये इस मॉडल को ध्यान में रखते हुए कि हमने CPU स्केजुलिंग जो पॉलिसीज़ या एल्गोरिदम्स हैं वो बुनियादी तौर पे शॉर्ट टर्म या डिस्पैचर के लिए एप्लीकेबल होते हैं। प्रोसेस प्रोग्राम इन एक्शन जी हम पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। प्रोसेस का बेसिकली एग्जीक्यूशन जो है उसकी वो एक साइकिल होता है CPU एग्जीक्यूशन का, जो दो या तो CPU बर्स्ट होंगी या IO बर्स्ट होंगी। और ये हम देख सकते हैं कि हमने कहा कि CPU बर्स्ट ग्रीन बार से हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, यहाँ पे इसमें IO और इन ड्यूरिंग लाइफ साइकिल किसी भी प्रोसेस की है क्रिएशन से लेके एग्जिट तक वो प्रोसेस है डिफरेंट बर्स्ट बेसिकली क्रिएट करता है या यूज़ करता है कहना चाहें तो ये है कि जी CPU बर्स्ट हैं कितनी है, इसकी IO बर्स्ट कितनी है, इंटरचेंजेबली है क्या है किस तरह ना, उन्हीं की बुनियाद पे कि जी ये जो प्रोसेस है CPU बर्स्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या IO बर्स्ट उसकी ज़्यादा है, इसी की बुनियाद पे प्रोसेस को डिफ़ाइन किया जाता है कि वो प्रोसेस IO बाउंड है या CPU बाउंड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी अगर कोई प्रोसेस है जो ज़्यादा ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, यहाँ से शुरुआत है यहाँ पे एंड है, और देखें कि ग्रीन ज़्यादा है तो यहाँ पे CPU टाइम CPU बस ज़्यादा है, तो हम ऐसे प्रोसेस को जिसमें CPU टाइम ज़्यादा वक्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हम कंप्यूट बाउंड या CPU बाउंड प्रोसेस कहते हैं। और दूसरा प्रोसेस जिसमें IO ऑपरेशंस पे ज़्यादा वक्त लगाया जाता है और CPU कम इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको IO बाउंड बेसिकली प्रोसेसेस कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रोसेसेस बेसिकली कंबाइंड ही होते हैं और इसमें नॉर्मली फ़र्क पड़ता है कि जब भी आपने फैसला करना है कि किस
پروسیس کو سی پی یو دینا ہے تو اگر یہ انفارمیشن بھی اویلیبل ہو کہ یہ پروسیس کی کمپیوٹ باؤنڈ ہے ایو باؤنڈ ہے تو وہ اس میں تھوڑا سا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کس کو پرائورٹی دینی ہے اور کس پروسیس کو پہلے سی پی یو دیا جائے. تو یہ جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی پالیسی اپلیکیبل ہوگی اس کے لیے تھوڑا سا نارملی ایویلویشن کرائٹیریا نارملی ڈیسیژن میکنگ کے لیے کچھ کرائٹیریاز ہیں وہ بیسیکلی دیکھے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ سی پی یوٹیلائزیشن ایسی ہو. اب دیکھتے ہیں کہ اگر زیادہ آئی او باؤنڈ جابس ہیں تو وہ بڑی جلدی آئی او آپریشن انیشیٹ کریں گے تو اس میں ایک تو سر دست یہ ہے کہ جی سی پی یو کو میکسیمم ٹائم کے لیے یوٹیلائز کیا جائے, ایک کنسیڈریشن ہے. دوسرا تھرو پٹ ہے جی. تھرو پٹ یہ ہوتا ہے کہ جی نمبر آف پروسیسز جو ہے نا وہ کسی بھی وقت میں کتنے کمپلیٹ کیے جاتے ہیں تو اس کی وہ تھرو پٹ آ جاتی ہے کہ جی کسی بھی ٹائم فریم میں 1 گھنٹے میں منٹ میں 10 منٹ میں کتنے جابس ہیں وہ رن ٹو کمپلیشن ہوئے وہ بیسیکلی اس کی تھرو پٹ آ جاتی ہے. اسی طرح پھر یہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے جی. نارملی جنرل پرپز آپریٹنگ سسٹم میں کچھ جابز بیچ موڈ میں رن ہوتی ہیں, کچھ جو سبمٹ کر دی جاتی ہیں نان انٹریکٹیو موڈ میں, تو اس میں ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہوتا ہے کہ یہ کب یہ جاب سبمٹ کی گئی تھی. اگر ہم پروسیس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کب پروسیس کریٹ ہوا تھا, کب پروسیس ٹرمینیٹ ہوا ایگزٹ ہوا, تو وہ جو ٹائم ڈفرینس ہے جی اس کو ٹرن اراؤنڈ ٹائم کہا جاتا ہے کہ کسی بھی پروسیس کا وہ پھر آ جاتا ہے کہ کمپلیشن ٹائم مائنس ارائیول ٹائم جی یہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم. لیکن کچھ ظاہر ہے کہ ابھی جو ہم نے بات کی تھی کہ جی آئی او باؤنڈ پروسیس ہوتے ہیں وہ زیادہ وقت ویٹ میں گزارتے ہیں, تو کچھ لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی پروسیس نے کتنی ڈیوریشن کے لیے ویٹ کیا ہے. وہ بھی بعض دفعہ کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ کم سے کم وہ ویٹ کریں, تو اس کے لیے پھر وہ جو ہے نا ویٹ ٹائم بیسیکلی یہ آ جاتا ہے کہ جی کمپلیشن ٹائم مائنس ارائیول ٹائم مائنس سی پی یو ٹائم ول بی بیسیکلی ویٹ ٹائم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں ظاہر کہ کتنی دیر کے لیے. ٹرن اراؤنڈ ٹائم مائنس سی پی یو ٹائم وہ آپ کے پاس ویٹ ٹائم آ جاتا ہے کہ کتنا ریڈی کیو میں بیسیکلی پروسیس ویٹ کیا ہے. وہ بعض دفعہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ جی پروسیسز کی پرائورٹی وغیرہ کیسے چاہیے. دوسرا یا انٹریکٹیو پروسیسز کے لیے رسپانس ٹائم کی بات ہوتی ہے جی کہ جی کتنی جلدی سے پروسیس جو ہے نا رسپونڈ کرتا ہے ان پٹ کے حوالے سے جو بھی, تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جی رسپانس ٹائم منیمم ہونا چاہیے. ایک اور کنسیڈریشن ہے کہ جو اسکیجولنگ ہے وہ پری ایمپٹیو ہے یا نان پری ایمپٹیو ہے. پری ایمپٹیو جو اسکیجولنگ پالیسی ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ اگر سی پی یو کسی پروسیس کو دے دیا جائے تو وہ آپریٹنگ سسٹم اسے انٹرپٹ کی فارم میں کسی فارم میں واپس نہیں لے سکتا, تو اس کو پھر پری ایمپٹیو کہا جاتا ہے کہ یہ سسٹم نان پری ایمپٹیو ہوتا ہے. وہ اگر سی پی یو الوکیٹ کیا ہے اور ٹائم سلائس کی ایکسپائری سے یا کوئی ہائی پرائورٹی پروسیس آیا, اگر آپریٹنگ سسٹم ایک دفعہ سی پی یو الوکیٹ کر کے اس کو واپس لے لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اسٹیٹ چینج کرے گا, رننگ سے ریڈی میں آ جائے گی, اس کو پری ایمپٹیو کہتے ہیں. اگر وہ نہ لے سکے اس کو نان پری ایمپٹیو اسکیجولنگ ہوتی ہے. تو یہ بھی بیسیکلی ون آف دا کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ آپ نے جو اسکیجولنگ پالیسی ہے اس کو ہم نے پری ایمپٹیو ہے یا نان پری ایمپٹیو. یہ بیسیکلی ابھی ماڈل کے حوالے سے اگر میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں جی ریڈی. تو یہ جو ہے جی جو ڈسپیچ ہی ہوگا یہ بیسیکلی نل ہوگا یہاں پہ نا اس میں ان کیس آف اے نان پری ایمپٹیو جی یہاں پہ, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک دفعہ ایلوکیٹ کر دیا ہے ریڈی سے رننگ میں آ گیا, وہ پروسیس کی ثوابدید ہے کہ جی وہ ریلیز کر دے ریسورسز ایگزٹ کر دے یا وہ آئی آپریشن انیشیٹ کر دے, تو وہ والنٹریلی ہے کہ اس کے آئی آپریشن انیشیٹ کرنا ہے یا بیسیکلی ٹرمینیٹ کرنا ہے. آپریٹنگ سسٹم پاس کوئی میکانزم نہیں ہوتا انٹرپشن کا یا ٹائم آؤٹ کا. جبکہ پری ایمپٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ٹائم سلائس ایکسپائری اگر ہوتی ہے ٹائم شیئرنگ سسٹم ہے تو اس کے بعد وہ انٹرپٹ ہے اور پھر اس سے واپس لے لیا جاتا ہے. یہ پروسیس چینج کرتا ہے اسٹیٹ رننگ سے ریڈی میں, اور کوئی دوسرا پروسیس جو ہے نا وہ ریڈی میں رننگ میں اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. یہ تھوڑا سا یہ ہم پروسیس ماڈل کی حوالے سے بھی پری ایمپٹیو اور نان پری ایمپٹیو کا جو ڈفرینس ہے ہمیں تھوڑی سی سمجھ آ سکتی ہے یہاں پہ بتا سلسلہ یہ. سب سے پہلا جو جی الگوریدم ہے پالیسی کیا لیں جو بھی فرسٹ کم فرسٹ سرو جی سمپل اسکیجولنگ پالیسی. ظاہر ہے کہ کیو بنانی ہے, کیو میں ظاہر ہے ریئر پوائنٹر سے انٹری ہوگی, فرنٹ سے ریڈی لسٹ میں سے نکال کے پروسیسز نارملی اس کا اسٹیٹس چینج کر دیا جائے گا ریڈی سے
نارملی. تو یہ جی پالیسیز تھوڑا سا سمجھنے کے لیے آپ کے مائنڈ میں یہ ابھی پروسیس ماڈل ہم نے ڈسکس کیا ہے، یہ تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ ریڈی سے ہم جا رہے ہیں رننگ میں، اور اگر تو نان پری ایمپٹیو ہے تو پھر رننگ سے بلاک میں جائے گا یا ایگزٹ کرے گا، جبکہ نان پری ایمپٹیو میں نارملی ریڈی سے رننگ اور رننگ سے بیسیکلی ریڈی میں بھی آ سکتا ہے. یہ جی سی پی یو اسکیجولنگ سمپلسٹ ون نا، پروسیس جو بھی پہلے ریکویسٹ کرے گا اس کو پہلے سی پی مینز ریڈی لسٹ میں جو پہلے آئے گا اس کو پہلے سی پی یو مل جائے گا. سمپل فیفو کیو مینٹین کرتے ہیں آپ جی نارملی. یہ ہم اس کی ایک ایگزامپل ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس پروسیس ہے P1 P2 P3، اور اس کے لیے نارملی گینٹ چارٹ بیسیکلی بار سی لگا کے ہارزنٹل اس سے پھر پتہ لگایا جا سکتا ہے. بس ٹائم ہے یہ دیا ہوا ہے اس کا 23 3 4. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سردست ہم یہ ایک ویژول راؤنڈ رابن میں ہم یہ ڈسکس بھی کریں گے کہ جی اس کا جو ہے نا آئی آپریشنس کے لیے کتنا ٹائم ہے، تو ظاہر ہے وہ انفارمیشن بھی ہونی چاہیے. تو پہلے ہم بھائی سمپلی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس صرف سی پی یو باؤنڈ پروسیس ہے، جو سی پی یو بس کی انفارمیشن ہے، یہ ہمارے پاس ارائیول ٹائم ہے، تو اس کی مدد سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ جی اس سیٹ آف پروسیسز P1 P2 3 میں کوئی ایوریج جو ہے نا ٹرن اراؤنڈ ٹائم کیا گا، پھر اسی سے ویٹ ٹائم بھی نکالا جا سکتا ہے. تو اس کو نارملی یہ کہ ارائیول ٹائم ایک ہے تو فیفو ہے جی سب سے پہلے P1 ہے، پھر P2 پھر P3، تو ہم اسی کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ پروسیسز کیسے کمپلیٹ ہوں گے انڈر فرسٹ کم فرسٹ سرو اسکیجولنگ کی. تو یہ جی 1 سے شروعات ہوئی ہے. ٹائم یونٹ ہم کہہ رہے ہیں ملی سیکنڈ میں لے لیں گے، جو کچھ بھی فی الحال ہم یونٹس کی فارم میں بات کریں گے. تو 1 سے شروع کر کے یہ 24 تک جائے گا جی، کیونکہ 23 اس نے کرنا ہے، 24. پھر جو دوسرا ہے P2 ہے P، وہ 24 سے لے کے 3 اس نے یوز کرنا ہے تو 27 تک جائے گا جی. پھر P3 ہے، اس نے 4 یوز کیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 31 ہے، تو ہم یہ انفارمیشن بڑی آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. فنش ٹائم اس کا 1 کا 24 ہے، 27 31 ہے. ٹرن اراؤنڈ ٹائم یہ ہے. پھر ویٹ ٹائم ہے، ظاہر ہے کہ اس نے تو ویٹ ہی نہیں کیا، دونوں نے ویٹ کیا. تو اس کی مدد سے آپ ایکچولی نکال سکتے ہیں ایوریج ویٹ ٹائم کیا ہے نارملی. اس سے پھر آپ کو پتہ چل سکتا ہے. یہ ڈیوائڈ کیا 36 میں، یہ تو سمپل ارتھمیٹک ہے. اب یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ویٹ ٹائم کافی زیادہ ہے، کیونکہ ایک جو بڑی سی پی یو بس تھی وہ اس کے ہیڈ آف دا کیو، تو اس کی وجہ سے پھر ان پروسیسز کو بھی انتظار کرنا پڑتا. اگر یہ انفارمیشن یا جو کیو ہے اگر وہ تھوڑی سی فرق ہوتی کہ یہ چھوٹی جابز ہیں اگر وہ پہلے آئی ہوتی، چھوٹی جاب سے مراد ہے کہ جن کا سی پی یو بس کم ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس میں پھر جو ہے نا ویٹ ٹائم تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. اسی کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیسز ہے وہ کیو انٹر کیو P2 پہلے آیا ہے، P3 بعد میں آیا، P1 جو ہے اینڈ پہ آیا. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر وہی ہم دیکھیں کہ P2 پہلے جائے گا، پھر P3، پھر اس کے بعد P1 ہے. تو اس کا کوئی ویٹ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوگا، 7 ہی ہوگا نا صاحب کچھ، جب اس نے 8 پہ اس کی شروعات ہوئی ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا ہی ہے. تو آپ یہاں پہ پھر آپ دیکھتے ہیں ان کا جو ویٹ ٹائم ہے وہ بہت ہی کہاں پہ 16 پوائنٹ سم تھنگ، اور یہاں پہ 3 ملی سیکنڈ، اگر ہم یونٹس کو ملی سیکنڈ میں یہ تھا. اور جب یہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر فرسٹ کم فرسٹ سرو میں شروع میں ہی کوئی چھوٹی جابز ہوں، تو پھر لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ کوئی اسکیجولنگ پالیسی ایسی ڈیوائز کی جائے جس میں یہ ہے کہ جی جو سارٹ آف جو ہے نا اگر کیو میں دیکھا جائے تو جو چھوٹی چھوٹی بس سی پی یو بس ان کو کیا جائے. آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ پھر تھرو پٹ بھی بڑھ جاتی ہے گیون ٹائم ونڈو میں، اور جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم اور ویٹ ٹائم بھی بیسیکلی امپروو ہو جاتا ہے. دوسری جو تھی یہ جس کے تھوڑے سے میرٹس ڈی میرٹس ہیں. ایوریج ویٹ ٹائم جو ہے نا اس کا زیادہ ہو سکتا ہے اگر سی پی یو بس میں بڑی ویریشن ہے، جو ہم نے دیکھی ہے کہ P1 اور P2 P3 کے دوران کافی ویریشن تھی. یہ جو فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے جی، یہ نان پری ایمپٹیو اسکیجولنگ ہے کہ ایک دفعہ اگر بڑی سی پی یو بس والے پروسیس کو بھی سی پی یو دے دیا تو پھر آپریٹنگ سسٹم کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے واپس لینے کا. یہ اس کا یہ کانوائے افیکٹ ہوتا ہے جی. جو آرمی کی گاڑیاں وغیرہ نکلتی ہیں، کانوائے جا رہا ہوتا ہے تو بس جب تک انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک کانوائے گزر نہ جائے. اسی طرح یہ کہ اگر کوئی ایک دو بڑی سی پی یو بس ہیں کیو کے ہیڈ پہ، تو
تو پھر چھوٹی جو جابز ہیں ان کو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ اس کا بیسیکلی ڈس ایڈوانٹیج. یا پھر اس کی سی پی یو اینڈ ڈیوائس یوٹیلائزیشن بھی لوور ہو جاتی ہے اگر آئی او ڈیوائسز وہاں پہ ہوں. آئی او باؤنڈ جابز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ بڑی جلدی وہ آئی او آپریشن انیشیٹ کریں گے. تو جب وہ سارے پروسیسز آئی او آپریشن انیشیٹ کریں گے پھر ان کو زیادہ دیر انتظار کرنا پڑتا بلاک سیٹ میں, تو پھر اس میں سی پی یو فری ہو سکتا ہے. جب اگر وہ ساری کمپیوٹر باؤنڈ پروسیس ہیں تو وہ تو کوئی بھی کم آئی او آپریشن انیشیٹ ہوں گے, تو اس کے لحاظ سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس پالیسی سے سی پی یو اور جو آئی او ڈیوائسز کی یوٹیلائزیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی. دوسرا جی ابھی جو بات کی تھی کہ ہم نے کہ جی کیوں نہ جو چھوٹی جابس ہیں جن کے سی پی یو بس چھوٹے ہیں ان کو اسکیجول کر دیا جائے تو ایوریج ٹرن اراؤنڈ ٹائم امپروو ہو جائے گا. تو اس کی بیس پہ جو پالیسی ہے وہ شارٹیج آف فرسٹ اسکیجولنگ پالیسی ہے جی. یہ اگر ظاہر ہے کہ ہم اس میں جو سمولیشنز کر رہے ہیں مینولی وہ کی جا رہی ہیں تو سمولیٹڈ انوائرمنٹ پہ یہ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے, تو اس کی مدد سے پھر آپ بڑی آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون سی جابس کو آپ نے اسکیجول کرنا ہے. جو اسمالسٹ پک کرتے ہیں سیم, اگر دونوں ہی ایک سے ہیں جی تو پھر آپ یہ ظاہر کہ جو پہلے کیو میں انٹر ہوگا وہ ظاہر ویسے بھی آسان ہوتا ہے اس کو مانیٹر کرنا, تو اس کو پھر آپ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں, دوسرے کی باری بعد میں آ جاتی ہے. یہ ممکن ہے کہ دونوں کی سی پی یو بس ایک ہی ہو. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ منیمم ایوریج ویٹنگ ٹائم دیتا ہے فار اے گیون سیٹ آف پروسیس. جو کسی بھی وقت ہم ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے تو اس کی جو ہے نا منیمم دیتا ہے ایوریج ویٹنگ ٹائم. یہ جی بس یہی تھوڑا سا اس میں ہے کہ اس کی جو لینتھ ہے نیکسٹ سی پی یو ریکویسٹ کی وہ پتہ لگانا. اس کے لیے بھی لوگوں نے ماڈلز کیے ہیں, نارملی انٹرپلیٹ کر لیتے ہیں کہ پچھلے ٹائم فریمز میں ونڈوز میں یا پچھلے گیون ٹائم ڈیوریشن میں اس نے کس طرح سی پی یو بس انیشیٹس کی تھی. ظاہر اسے پیٹرن پتہ چل جاتا ہے, اسی لیے وہ پریڈکٹ بھی کر لیتے ہیں لوگ نا الگوریدمس کی فارم میں. یہ نان پری ایمپٹیو ہے, یہ بھی ونس سی پی یو ایلوکیٹڈ وہ پھر اسی کے پاس رہتا ہے نا. ہاں اگر ہمارے پاس یہ ہے انفارمیشن کہ یہ سارے پروسیسز ایک ہی وقت میں آئے, P1 ہے, P2 ہے, P3 ہے, P4 آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ سارے ایک ہی وقت میں آئے لیکن انٹری کیو کی ایسے, تو ہم ظاہر ہے کہ یہاں پہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے کون سا پروسیس. سب سے پہلے ظاہر ہے کہ P4 ہے جی, اس کی 3 ہے, اس کے بعد پھر P1 آئے گا, پھر P3 آئے گا, پھر P2, اس طرح بیسیکلی اس کا گینٹ چارٹ بنے گا. تو ہم بس یہ ہے کہ جی یہاں سے P1 ہے جی 1 to 4 جائے گا, پھر 3 رہ گئے ہیں اس میں سے, پھر P1 آئے گا جی, P4 تھا, P1, پھر P3 آئے گا, دین P2. یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. اس کو چیک کرنے کا بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی مس تو نہیں کر دیا آپ نے جی. یہاں سے شروع کیا آپ نے, وہاں سے یہ ٹوٹل بسٹ ہیں وہ ساروں کو ایڈ کر کے, اور جہاں سے شروعات کی ہم نے بکس وغیرہ میں ہمیشہ سے 0 سے کرتے ہیں, لیکن ہم نے تھوڑا سا فرق کیا ہے 1 سے کر کے کرتے ہیں. 24 + 1 25 آپ کو پھر پتہ بھی چل جائے گا کہ کوئی چیز آپ نے مس تو نہیں کی نمبرز وغیرہ. تو ہم اس سے بڑی آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جس کا کیا ایوریج ویٹ ٹائم آئے گا سارا کچھ. اور اسی کا ایک نان پری ایمپٹیو ورژن ہے جی, اس کو شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم فرسٹ کہا جاتا ہے. جب بھی پروسیسز کو دیا جاتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ جی یہ دیکھا جائے اور پری ایمپٹ کر دیا جائے کہ جی جو ریڈی پروسیسز ظاہر ہے کہ جی جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے شروع میں تو ساروں کا وہ ریمیننگ ٹائم ہی ہوتا ہے. تو ایک پروسیس ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی کسی بھی وقت جب کوئی انٹری ہوئی ہے ریڈی لسٹ میں تو اس کا کیا شارٹ ٹائم بسٹ ہے. اگر تو وہ جو اس وقت پروسیس رن اسٹیٹ میں تھا اس سے ابھی جو اس کا ریمیننگ اور اس نئے پروسیس کا دونوں میں ڈفرینس ہے, تو پھر جو اگر نیا پروسیس کا کم ہے تو اس کو پھر وہ ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ پھر شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم فرسٹ ہے. ظاہر ہے پری ایمپٹیو ہے کیونکہ جو پروسیس رننگ اسٹیٹ میں اگر وہ اور زیادہ ڈیوریشن کے لیے استعمال کرے گا ریڈی پروسیس میں, وہ ایک نیا پروسیس آیا اس کا جو ٹوٹل ٹائم ریکوائرڈ ہے وہ اس سے کم ہے جس کا ابھی دوسرے کا ریمیننگ ہے, تو پھر وہ کانٹیکٹ سوئچ ہوتا ہے جی. وہ تو یہاں پہ پھر یہ ہے کہ جی یہ ہو چکی ہے ایگزیکیوٹنگ نہیں چھوٹا ہے تو پھر جو ہے نا جی بیسیکلی بس پری ایمپٹ کیا جاتا ہے. اور جو ہے نا اس میں نارملی 2 اسٹیٹ پہ پری ایمپشن 2
کہ رننگ سے ریڈی اسٹیٹ اینڈ ریڈی سے رننگ. یہ ہمارے پاس ہے جی شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم اسکیجولنگ. P1 ہے ارائیول ٹائم ہے، یہ بس 6 ہے. P2 3 ہے، CP بس P3 1 ہے. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جب بھی پروسیس جوائن کرتا ہے ریڈی لسٹ، تو اس میں جو کنٹرول ہے وہ کرنل موڈ میں چلا جاتا ہے سسٹم. تو وہاں کے اس وقت پھر جو ہے نا جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ تھوڑا سا بریک آتا ہے ان سینس نا. تو وہ پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اسی پروسیس کو کنٹینیو کرنا ہے یا ول بی کانٹیکٹ سوئچ ہوگا ساتھ. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ظاہر ہے کہ ٹائم یہاں پہ ویری کرتا ہے. تو جو ہی یہاں پہ کوئی انٹری ہوتی ہے جی اٹ مینس کہ جی پروسیس نے ریڈی لسٹ میں ماڈیفکیشن ہوئی ہے. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے تو ساتھ میں وہ اس کا پروسیس کنٹرول بلاک سے انفارمیشن اویلیبل ہو سکتی ہے کہ جی کتنا ریمیننگ ٹائم اس کا. تو اس کی مدد سے پھر وہ پریمپشن کرنی ہے کہ یہ سمپلی وہی پروسیس کنٹینیو کرے گا. تو ہم یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی گینٹ چارٹ کی مدد سے. جی 1 سے شروع کریں گے ہم، 1 سے ہم 3 تک جائیں گے. جی یہاں پہ پاز کریں گے ایٹ ٹائم 3. اس کا جو ریمیننگ ٹائم ہے جی وہ ہے کیونکہ 1 سے لے کے 3 تک اس نے 2 یونٹس کیے، اس کے ریمیننگ 6 ہیں. یہاں پہ پروسیس P2 آ گیا ہے، اس کے جو ٹوٹل ہے ظاہر ہے کہ شروع میں ساروں کو وہی ریمیننگ ہوتے ہیں. ریمیننگ ٹائم وہ 3 ہے، اس کا 4 ہے. تو پھر یہ کانٹیکٹ سوئچ ہو جائے گا جی. یہ جو پروسیس ہے P1 ہے یہ رننگ سے ریڈی میں چلا جائے گا اور جو P2 ہے وہ بیسیکلی ریڈی سے رننگ میں آئے گا. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہم نے اسٹیٹ بھی دے دی ہے. P2 کی انٹری آئی ہے 3 میں، P1 کہ اس کے 4 ریمیننگ ہیں اس کے 3. یہ بیسیکلی کانٹیکٹ سوئچ ہوگا جی. ہم کیا کریں گے، یہ اسٹیٹ چینج ہو جائے گی. P1 کو ریڈی میں لے آئیں گے، P2 3 جو ہے نا رننگ میں جائے گا. اٹ مینس اس کے 3 ہے نا. یہاں پہ ہم نے یہ بریکٹ کے اندر ہے جی CPU بس ٹائم ہے ریمیننگ ہے جو بھی کہنا چاہے آپ نا. شروع میں تو وہی ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جب P2 کرے گا 3 to 6 آئے گا جس کے 3 ہی تھے، وہ کوئی اور انٹری نہیں آئی تھا کچھ نہیں. یہاں پہ شروع آ گیا. ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو اسٹیٹس ہے P2 رن کیا یہ اسٹیٹس آ گیا. پھر اس کے بعد ہے یہ ایٹ ٹائم 6 آپ کے پاس ریڈی لسٹ میں صرف P1 ہی تھا تو وہ پھر رننگ اسٹیٹ میں چلا جائے گا. ریڈی سے پک کیا P1 4 ہے تو ہم اس کو جو ہے نا جی لے کے جائیں گے. P1 رننگ میں آیا، یہ 9 تک آئے گا جی رننگ میں. گو کہ اس کے ہیں چونکہ 9 پہ جو ہے نا ایک اور انٹری ہوئی ہے ریڈی لسٹ میں. تو یہاں پہ 9 پہ تھوڑا سا پاز ہوا ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ دیکھا جی P3 ہے جس کو 5 درکار ہیں. P1 کے جو ریمیننگ 1 ہے تو اس لیے یہ رننگ ہی میں جائے گا، یہ اس کو رہے گا، کوئی کانٹیکٹ سوئچ نہیں ہوا اسٹیج پہ. اور یہ کمپلیٹ کرے گا جی. یہ یہاں پہ 10 تک کمپلیٹ کیا اس نے. اب اسٹیٹ کیا ہو جائے گی جی رننگ اسٹیٹ فارغ ہے. P3 رننگ اسٹیٹ میں آ جائے گا جی. P3 نے بیسیکلی کنزیوم کرنا ہے اور P3 بیسیکلی کیا کرے گا جی 12 تک ایگزیکیوٹ ہوا ہے. تو 12 پہ جی ایک اور انٹری آ گئی ہے P4 کی. تو ہمارے پاس جو اسٹیٹس ہے کہ جی ایک رننگ میں ہے اور ایک ریڈی میں ہے. رننگ والے کے 3 ہیں اور ریڈی والے کے 2 ہیں. پھر کیا یہ کانٹیکٹ سوئچ ہوگا، یہ رننگ والا ریڈی میں آ جائے گا، ریڈی والا رننگ اسٹیٹ میں جائے گا جی. تو یہ یہاں پہ پھر کانٹیکٹ سوئچ ہوگا. P4 کمپلیٹ ہوگا جی. یہاں پہ P4 رننگ میں موڈ میں آیا تو یہ اس کو رن کریں گے. یہ ہم اس کو 2 دیں گے. P4 نے 2 لیے. اس کے بعد جی اور کوئی پروسیس نہیں ہے. P3 ہے. P3 will run to completion اور یہ 17 پہ آ سکتا ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں ٹوٹل ابھی ہم نے بات کی تھی پچھلی سلائیڈ میں شارٹیسٹ آف فرسٹ کے پرسپیکٹو میں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے کوئی چیز مس تو نہیں کر دی کیلکولیشنز کرتے ہوئے، ٹائم الوکیٹ کرتے ہوئے، کانٹیکٹ سوئچ کرتے ہوئے. تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ 7 10 16 ہے. 1 سے شروع کیا ہم نے پلس 16 17 ہے. تو یہاں پہ ظاہراً تو یہی لگ رہا کہ ہم نے کوئی چیز مس نہیں کی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم میں یہ بیسیکلی ہے کہ جی پری ایمپٹیو اسکیجولنگ ہے اور ایوریج جو ہے بیسیکلی پرائرٹی اس کو دی. آپ دیکھتے ہیں تھرو پٹ بھی بہتر ہو جائے گی کیونکہ چھوٹی چھوٹی جاب زیادہ
کمپلیٹ ہو جائیں گی، تو اس لحاظ سے اس کو بیسیکلی لیکن یہ پری ایمپٹیو ہے، بس اس کے لیے یہ کہ جی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جی سی پی یو بس جو اویلیبل ہیں کیا ہوں گے، اور اسی کی بیسس پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ڈائنامکلی جو مانیٹر کیا جا رہا ہے جی سچویشن کو، اور یہ دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں جو بھی ہم نے بات کی تھی کہ اسکیجولنگ لیول کے حوالے سے، تو اس کی جو فریکوینسی زیادہ ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کانٹیکٹ سوئچز زیادہ ہوں، جبکہ یہاں پہ جو پروسیس کریٹ کیے جا رہے ہیں وہ 4 ہی ہیں، کہ پہلے والوں میں 3 ہی تھے نا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو زیادہ دفعہ اس نے ایگزیکیوٹ کیا، یہ اسکیجولنگ کے جس کو ڈسپیچر کہتے ہیں، سی پی یو ڈسپیچ جس نے کرنا ہوتا ہے کچھ یہ جی. پھر اس میں رننگ اسٹیٹ فارغ ہوگی، تو اس سیٹ کے حوالے سے ہمارے پاس یہ انفارمیشن آ جاتی ہے. یہ پھر آپ وہ جی سمپل ارتھمیٹک کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں. ہر پروسیس کا ارائیول ٹائم ہمارے پاس ہے، کمپلیشن ٹائم ہے، تو کمپلیشن ٹائم مائنس ارائیول ٹائم ہر پروسیس کا آپ کے پاس جو ہے نا ٹرن اراؤنڈ ٹائم آ جائے گا. اس کو پھر جمع کر کے پھر 4 پر ڈیوائڈ کر دیں گے اس کیس میں، تو آپ کے پاس ایوریج ٹرن اراؤنڈ ٹائم. اگر آپ کو انٹرسٹ ہے کہ جی آپ ویٹ ٹائم نکالنا چاہتے ہیں تو پھر وہ جو ہے یہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم مائنس سی پی یو ٹائم پر پروسیس، وہ پھر آپ کے پاس ویٹ ٹائم آ جائے گا. پھر اسی کی طرح جی ملتی جلتی ہے پرائورٹی اسکیجولنگ ہے کہ یہ پروسیسز کو پرائورٹی اسائن ہوتی ہے، اور ہائی پرائورٹی پروسیس جو ہے نا جی جب ریڈی اسٹیٹ میں آتا ہے، تو اگر لو پرائورٹی پروسیس رننگ اسٹیٹ میں، تو وہاں سے پھر جو یہ کانٹیکٹ سوئچ ہوتا ہے جو چینج کیا جا سکتا ہے. سو پرائورٹی 2 طرح کی ایلوکیٹ ہوتی ہیں جی نارملی. ایک تو اسٹیٹک ہوتی ہے، اٹ مینس کہ جی کریشن ٹائم پہ ایلوکیٹ کی جاتی ہے جی، اور جو اس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جی جو سی پی یو ہے وہ ہائیسٹ پرائورٹی پروسیس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے آن دا بیسس آف پرائورٹی. بعض دفعہ نمبرز بھی دے دیے جاتے ہیں، جبکہ سارے پروسیسز جن کی پرائورٹی ایکول ہوگی تو وہ پھر جو پہلے آیا ہوگا ریڈی لسٹ میں وہ پھر جائے گا. یہ اس کے پروسیس ماڈل میں جی یہ جس کا میں نے کہا ڈسکرپشن میں لنک بھی اویلیبل ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پروسیس ماڈلز ہیں ڈفرنٹ ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم. اس میں جو نارملی پرائورٹی ملٹی پروگرامنگ میں اس میں دیا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر سیپریٹ لسٹ بنائی جائے پرائورٹیز وغیرہ کی تو اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. ویژولی تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. نارملی جو ہے جی جو پرائورٹیز ہیں وہ نمبرز کی بیس پہ فکس رینج میں دیے جاتے ہیں. اگر وہ 1 بائٹ کے یہ انفارمیشن رکھی ہوئی ہے وہ پھر نارملی یہ کہ جی بعض دفعہ انفارمیشن ہے 0 to 7 نمبر دے دیے جاتے ہیں، 0 to 1024 1 کے تک جو ویلیوز آ جاتی ہیں اس کی نا، تو ویری کرتا ہے کہ جی آپ نے کیسے انفارمیشن کو ارینج کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ جی اب اس میں 2 ماڈل ہیں جی بیسیکلی. کچھ ہے کہ جی پرائورٹی جو نمبر ہوتا ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے لوور دا پرائورٹی لوور دا نمبر لوور دا پرائورٹی. کچھ میں ریورس ہوتا ہے، نارملی زیادہ سسٹمز میں آپریٹنگ سسٹمز میں ریورس ہوتا ہے کہ لوور جو جس طرح آپریٹنگ سسٹم کے جتنے بھی پروسیس ہیں ان کی پرائورٹی 0 ہوتی ہے، اٹ مینز ہائیسٹ پرائورٹی نا، تو لوور دا نمبر ہائر دا پرائورٹی نا. یہ پھر 2 ماڈل بیسیکلی. یہ پرائورٹیز ہی 2 طرح سے ہوتی ہیں. ایکسٹرنل ہے جو سسٹم کے پروسیس کریشن کرتے سمے ہی الوکیٹ کر دیتی ہیں، اسٹیٹک ہے وہ پھر فکس ہی رہتی ہیں جی زیادہ کچھ نہیں. دوسرا انٹرنل ہے جی، اس کے پروسیس کے بیہیویئر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ پروسیس کتنی دیر جو ہے سی پی یو کا انتظار کر رہا ہے، ویٹ اسٹیٹ میں رہا ہے، یا کتنا زیادہ اس نے سی پی یو استعمال کیے. تو دونوں ماڈل کیے جاتے ہیں کہ جی اس میں کہ یا تو پرائورٹی ڈکریز کر دی جاتی ہے، پرائورٹی انہانس کر دی جاتی ہے، وہ جو اگر اس پروسیس زیادہ ویٹ کرتا ہے سارا کچھ نا. یہ ایکسٹرنل والی جو ہے ایک دفعہ رہتی ہے، وہ پھر اسٹیٹک ہے، وہ نان پری ایمپٹیو ہوتی ہے جی. ایسی اسکیجولنگ ایک دفعہ ہو گئی ہیں تو پھر وہ سے پروسیس ایک دفعہ ہائی پرائورٹی پروسیس کو دے دیا، تو پھر وہ جب تک وہ نہیں فری ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس میں وہ نہیں ہے کہ انٹرپٹ نہیں کیا جاتا پروسیس کو. جو بھی پرائورٹی اگر ہائی پرائورٹی پروسیس آیا بھی ہے تو لیکن وہ جب تک وہ رننگ اسٹیٹ میں ہے تب تک وہ نارملی ہائی پرائورٹی پروسیس کو سی پی یو نہیں ملے گا. جبکہ انٹرنل ہے ڈائنامک پرائورٹیز ہے، یہ پری ایمپٹیو ہوتا ہے جی. ایک دفعہ آگے اگر ہائی پرائورٹی پروسیس آیا، اس طرح بھی ہم نے دیکھا تھا یہ شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم فرسٹ تھا، تو اس میں بیسیکلی ہے کہ جو ہی ایک پروسیس جس کی شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم کم تھا وہ آیا تو ہم نے کانٹیکٹ سوئچ کر دیا. جبکہ شارٹیسٹ آف فرسٹ میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہ نان پری ایمپٹیو تھا، وہ ایلوکیٹ نہیں کر سکتے تھے. تو کہہ سکتے ہیں کہ شارٹیسٹ ریمیننگ ٹائم بھی ایک طرح کی پرائورٹی ہے، جبکہ پرائورٹی اس پروسیس کو دی جاتی ہے
जिसकी जो CPU बस्ट है वो मिनिमम है, कुछ ये कह सकते हैं आप। ये जी प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग है। हम शुरू में देखेंगे स्टैटिक प्रायोरिटी है, नॉन प्रीएम्प्टिव। यहाँ पे हमने कहा कि हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये सैंपल है, अराइवल टाइम 136 है, 6352 है, हम प्रायोरिटी 1 है जी, 1 2 3 2। तो आप देखते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी P3 है, फिर उसके बाद P2 और P4 की प्रायोरिटी है, फिर प्रोसेस 1 की। अभी हमने इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी हमने बात की थी कि कुछ सिस्टम्स में ये होता है लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी, वो थोड़ा सा इंटरप्रेट करने में दिक्कत आती है। तो हम इसको एग्जांपल्स की फॉर्म में बड़ी आसानी से डिस्कस कर सकते हैं कि जी इसको कैसे लेंगे हम। यहाँ पे हम देखते हैं प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम 1 है, नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो ये वहाँ तक कंप्लीट करेगा जी। 7 पे अब आपके पास रेडी लिस्ट में 3 प्रोसेसेस आ चुके हैं, क्योंकि 3 था, 6 था, 7 था। वाइल प्रोसेस P1 वाज रनिंग, तो उस वक्त तक P2 आया, फिर P3 आया, P4 आया। ये 3 प्रोसेसेस हैं रेडी लिस्ट में। अब हमने देखना है कि इनमें से जी प्रोसेसेस P2 P3 P4 में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर किसका प्रायोरिटी का, तो यहाँ पे देखते हैं P3 है जी। तो हम फिर P3 को आगे पास ऑन करेंगे, कुछ ना, ये P3 हाईएस्ट प्रायोरिटी है जी यहाँ पे, तो वो फिर P3 विल रन टू 5 बस्ट है उसका जी, 12 पे कंप्लीट होगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये P2 P4 दोनों की एक ही है। तो हमने अभी बात की है कि जब भी ये सूरत हो कि ये एक से ज़्यादा प्रोसेसेस की बेसिकली प्रायोरिटी सेम है, तो फिर हम जो है ना वो रिवर्ट करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट। हमने P2 पहले है, P4 बाद में है, तो इसके बाद फिर हम P2 को एग्जीक्यूट करेंगे जी। नेक्स्ट स्टेज पे हम देखते हैं कि दोनों की एक ही थी प्रायोरिटी, तो हम P2 को लेके जाएंगे जी। P2 3 बस्ट है, 12 पे 15 पे चला जाएगा, फिर उसके बाद है जी 15 to 17, और ये फिर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें बड़ी आसानी से हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं आप उसका ना, कि ये प्रोसेसेस के अराइवल टाइम देन कंप्लीशन टाइम माइनस टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। ये बेसिकली प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग नॉन प्रीएम्प्टिव जी, हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। हम इसको बेसिकली डायनामिक प्रायोरिटी की फॉर्म में भी देख सकते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रीएम्प्शन है। अब ये नहीं है कि जी P1 है, जो ही कोई एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया तो उसकी प्रीएम्प्शन हो जाएगी, इट मीन्स कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा जी। प्रोसेस जो है ना रनिंग वाला रेडी में आएगा और रेडी वाला बेसिकली रनिंग स्टेट में जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे प्रीएम्प्शन है जी, तो यह है कि केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है, कि थोड़ा सा पास करना पड़ता है। जो ही एंट्री आई है फिर मॉनिटर किया जाता है उसका, जाहिर है सारी इन्फॉर्मेशन दोनों के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होती है। और ये जी P1 जी 3 पे आया, पास किया उसने, 3 पे क्या स्टेटस है जी, P2 3 है, P1 4, इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 2 है। जिस तरह अभी हमने शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में देखा था कि जब भी रेडी लिस्ट में स्टेटस आया तो उसमें देखा हमने कि सिर्फ CPU बस को देखा था। यहाँ पे हम जो है ना प्रायोरिटी को देख रहे हैं, प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है जी, तो ये फिर बेसिकली एग्जीक्यूट होगा। P2 रनिंग में चला गया, P1 4 रेडी में, और कोई और प्रोसेस नहीं है तब तक, तो ये P2 विल रन टू कंप्लीशन, क्योंकि 6 तक कोई नहीं आया था। 6 पे जब भी एंट्री आई है उसके बाद ये था। तो 6 पे जी वापस क्या स्टेटस है, P3 5 है, CPU बस उसका P1 4 है। हमने बेसिकली प्रायोरिटी के हवाले से उसकी बाद दफ़ा अगर आपने प्रायोरिटी डेटा स्ट्रक्चर में आपने ये चीज़ें देखी होंगी, प्रायोरिटी लिस्ट भी क्रिएट की जाती है, प्रायोरिटी क्यू होती है। तो यहाँ पे हमने प्रायोरिटी क्यू रख दिया कि हमारी आसानी हो हमारे लिए कि हमें पता हो कि कौन सा प्रोसेस है वो रेडी टू रनिंग स्टेट में लेके जाना। ठीक है जी, यहाँ पे P3 है, इसकी बेसिकली 3 है, और ये जाएगा जी एग्जीक्यूशन मोड में। ये जाएगा 7 तक, क्योंकि 7 पे एक और प्रोसेस है जो रेडी लिस्ट में आ चुका है और उसकी जो प्रायोरिटी है वो 4 है। तो
at time 7 we have that information. P4 2 CPU burst, high priority P14 low priority, and then P3 basically 4 स्टेज पे देखते हुए तो हम देखते हैं कि जी इस कॉन्टेक्स्ट में उसका जो रिमेनिंग टाइम था 5 में से एक उसने यूज़ कर लिया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जी हमने P4 को देंगे, P4 विल बी गोइंग टू रनिंग स्टेट 7 to 9 जी उसके दो ही थे। उसके बाद आपके पास दो प्रोसेस हैं, एक की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो आप देख रहे हैं कि P3 फिर करेंगे जी आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास P14 है जी, P14 रनिंग स्टेट में आएगा, वही 17 ही रहते हैं क्योंकि वो नंबर वही था जी। इसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखें थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है इसमें ना कि जी एवरेज वेट टाइम में कुछ प्रोसेसेस की ये कंप्लीशन पहले हुई था, P4 का सबसे पहले आ गई है ना। तो ये बेसिकली है जी प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग ना, जिसकी मदद से बेसिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज टाइम एंड ओवरऑल एवरेज वेट टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए एक राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग पॉलिसी बेसिकली यूज़ की जाती है जी। ये बुनियादी तौर पे तो रेडी लिस्ट ही होती है, लेकिन साथ में उसके जी अगर आप देखा होगा हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये था कि जी नॉन प्रीएम्प्टिव था, इसमें जो उसी पे प्रीएम्पशन लगा दी जाती है टू कॉन्टेक्स्ट स्विच प्रोसेसेस ना। जब भी एक प्रोसेस है CPU बस जिसका जितना भी हो उसको हर प्रोसेस को जो CPU है इट मीन्स रनिंग स्टेट में गिवन टाइम स्लॉट के लिए रखा जाता है। जब वो टाइम स्लाइस एक्सपायर होता है तो फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस जो है रेडी लिस्ट में फ्रंट पे होता है उसको पिक करके उसको दे दिया जाता है सारा कुछ ना। तो ये उसका बुनियादी तौर पे अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वही क्यू होती है, लेकिन यहाँ पे प्रीएम्पशन होती है। और ये होता है कि सर्कुलर इन सेंस के जी जिस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट किया गया वो टेल पे जाहिर है कि जी क्यू की जब बात करते हैं तो एंट्री रियर पॉइंटर से होती है, देन ऑफ कोर्स एग्जिट फ्रंट पॉइंटर से ना। ये चीज़ें उसी बेस पे मॉनिटर की जाती हैं, एवेलुएट की जाती है। एज टाइम स्लाइस कुछ जगहों पे टाइम क्वांटम कहते हैं, वो बेसिकली 10 to मिलीसेकंड जो होता है। हम यहाँ पे यूनिट्स की बात करेंगे, जाहिर है कि इस पर हमारी स्क्रीन पे उतना वो बार लंबा खींचना मसला हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हम वही जो नॉर्मल एग्जांपल्स में नंबर्स हैं वही यूज़ करके देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जी जो मैंने शुरू में बात की थी प्रोसेस मॉडल में ये है कि जी टाइम स्लाइस है, टाइम एक्सपायरी होती है तो इंटरप्ट होगा, एंड देन ये जो स्टेट एंड चेंज होती है यहाँ पे ना रेडी क्यू। नॉर्मली यही होता है कि जो टाइम स्लाइस है कि एवरेज टाइम रिक्वायर्ड जो भी किसी खास इंटरेक्शन एवरेज जॉब्स की है उससे थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है ताकि उस टाइम स्लॉट के दौरान ही वो जो प्रोसेस है अपनी इंटरेक्शन कंप्लीट कर ले, नहीं तो फिर उसको इंतज़ार करना पड़ेगा कि पार्शली जो है ना वो इंटरेक्शन स्टेप कंप्लीट होगा। ये देखा जाता है। ये भी हमारे पास देखते हैं राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग है। टाइम स्लॉट 3 यूनिट्स है जी, ज़ाहिर है कि अभी हमने मुकर्रर करना पड़ता है। ये हमारे पास है जी 1 2 3 5 है, 7 4 5 2 है। ये ज़ाहिर है कि प्रोसेसेस ज्वाइनिंग द रेडी लिस्ट वो फिर आप देख सकते हैं कि जी उसमें से फ्रंट से पिक करेंगे, यहाँ पे आ जाता है P1 रेडी है जी, देयर इज नो अदर प्रोसेस, CPU इज फ्री। ये जाएगा 4 तक, ठीक है जी। 4 तक अपने देखा है कि यहाँ पे फिर P2 P3 जो स्टेटस है इन बिटवीन वो आ चुके हैं। तो हमारे पास जो है ना ये 4 पे था, क्योंकि 3 उसने कंज्यूम कर लिया, उसके भी 4 है। तो इस वक्त तक जो है ना फिर आपके पास है जिन्हें ये हुआ उसके पास ये स्टेटस था जी, P1 रिमेनिंग 4 है, P2 ज्वाइन किया उसके 4 है, P3 2 साहब उसने ये जी। तो उसके बाद आपके पास P2 रनिंग में जाएगा जी, P1 तो उसने एंड पे ज्वाइन करना है, ये P1 इधर आएगा जी, तो P2 इधर गया एंड देन फिर ये 2 रह जाएंगे सारा कुछ ना। तो P2 बेसिकली विल बी यूजिंग और इंटरेस्टेड टू यूज़ 4, लेकिन वो 3 के बाद उसको भी इंटरप्ट कर दिया जाएगा। ये जी 4 + 3 7 ये यहाँ पे सूरत-ए-हाल होगी, और ये भी फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, ये भी यहाँ पे ज्वाइन करेगा P3 P1 और P4 के बाद ज्वाइन करेगा। ये आपके बनेंगे P3 P1 P4 और ये बेसिकली P2 का 1 था,
یہاں پہ جو اسٹیٹس، کیونکہ یہ P5 بھی جوائن کر لیا سارا کچھ جی، تو یہ اس سے پہلے جوائن کر لیا تو اس لیے یہ کیو میں پہلے آ گیا. تو یہ P2 جو ہے رننگ سے پھر ریڈی میں جائے گا جی، تو یہ پھر اینڈ پہ چلا کے جائے گا سارا کچھ. P2 اینڈ پہ آ گیا، P3 یہاں پہ چلا گیا. تو ہم اس کو ہم دیتے ہیں. اب یہ 2 ہی اس نے یوز کیا. اب یہ نہیں کہ جی اس کو 3 ہی دینے، ظاہر ہے جو ہی یہ فری ہوا تو پھر اگلا جو پروسیس ہے یہیں سے شروع ہو جائے گا. یہ ممکن ہوتا ہے کیونکہ ہر پروسیس ہے اس نے تو اپنا پورا کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ٹائم سلائٹ پورا کمپلیٹ کرے. وہ ماڈل میں اگر آپ دیکھتے ہیں پروسیس جو ہے یہ رننگ سے ایگزٹ موڈ میں چلا گیا. جو ہی سی پی یو رننگ اسٹیٹ فری ہوتی ہے، جو پروسیس ہے جو ہے نا ڈسپیچر ہے وہ پروسیس کو ریڈی سے رننگ اسٹیٹ میں لے کے آتا تھا. تو یہاں سے پھر شروع ہو جائے گا جی. تو آپ دیکھتے ہیں پھر یہاں پہ کیا تھا P1 ہے جی، باری P1 کی، کیونکہ P1 نے بنیادی طور پہ 4 پہ کیا تھا تو ڈیفینیٹلی اس سے پہلے ہی آئے تھے سارا کچھ نا. تو P2 P3 ہو گئے کیونکہ وہ 4 سے پہلے جوائن کیا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو اس کا جو گینٹ چارٹ ہم بنا رہے ہیں سارا کچھ. یہاں پہ جی P1 نے پھر 3 کے لیے یوز کیا جی، پھر اس کا کانٹیکٹ سوئچ ہو جائے گا. یعنی کہ P4 تھا، P5 ہے، P2 P1 کا، یہ یہاں پہ پھر جوائن کرے گا جی اس کو. P4 ہے جی، P4 کو بھی 3 ملیں گے، 2 اس کے ریمیننگ ہے، پھر وہ پیچھے جائے گا جی کیو میں. پھر P2 کے یعنی کہ P2 کے ٹوٹل 4 تھے، پہلے اس نے 3 کر لیے، ایک ریمیننگ تھا یہاں پہ، پھر 16 پہ اس کی بھی نارملی کمپلیشن ایگزٹ کر جائے گا جی. اس کے بعد پھر جی P1 ہے، P17 پہ جا کے ایگزٹ کر جائے گا جی. ٹھیک ہے جی. پھر P4 ہے، P2 کرے گا سارا کچھ، 2 کرے گا اس کو، وہ 19 پہ کمپلیٹ کر لے گا سارا کچھ. اب دیکھتے ہیں یہ ٹوٹل ہے 18 ہے، 1 سے شروع کیا تھا ہم نے 19 میں. اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کہیں آپ کوئی مس نہ کر دیں ٹائم سلاٹ کے پرسپیکٹو میں نا. تو ظاہر ہے کہ کہیں پہ بھی اب وہ بریک نہیں، سی پی یو اسٹیٹ کبھی بھی فری نہیں رہی. تو جو ہی جو ہے نا کسی نے 1 یوز کیا، کسی نے 2 کیا، تو یہاں پہ پھر وہ اسی لیے وہ ماڈل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جی ہر ایک کو 3 ہی الوکیٹ کرنا، نہیں، اس سے پہلے والنٹریلی اگر وہ سی پی یو فری کرتا ہے تو وہیں سے پھر دوسرا پروسیس شروع کر لیتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ کبھی 1 کے بعد جو سی پی یو اسٹیٹس فری ہو جاتا ہے اینڈ پہ، کبھی یہاں پہ بھی 1 کے بعد، یہاں پہ 2 کے بعد تھا. یہ راؤنڈ اپن اسکیجولنگ پالیسی وچ نارملی از، اس کی جو پرفارمنس جو ہے نا بنیادی طور پہ بہتر ہوتی ہے جی. افیکٹو ہے جنرل پرپز ٹائم شیئرنگ سسٹم کے حوالے سے. اس کی جو اسکیجولنگ ہے وہ انفیئر ہوتی ہے جی آئی او باؤنڈ پروسیسز کے لیے. اگر آپ وہ ماڈل ذہن میں رکھیں تو یہ ہے نا، آئی او باؤنڈ پروسیس تو تھوڑی دیر کے لیے سے، یہاں پہ اگر ہم بات کریں 3 یونٹس کے، وہ 1 سے بھی کم یونٹ استعمال کرے گا، آئی آپریشن انیشیٹ کرے گا، اور آئی آپریشن زیادہ وقت لیتا ہے تو اس میں بلاک اسٹیٹ میں زیادہ وقت گزارے گا. مین وائل جو سی پی یو باؤنڈ پروسیس ہیں وہ بڑی جلدی سے اپنی باریاں لگائیں گے سارا کچھ نا، کہ جی ریڈی سے رننگ سے پھر ریڈی میں آ کے سارا کچھ نا. مین وائل آئی او باؤنڈ پروسیسز زیادہ دیر ویٹ کرتے رہتے ہیں سارا کچھ نا. تو اس کے لیے پھر جی نارملی اسی کی ایک ماڈیفکیشن لوگوں نے ڈیوائس کی ہے، اور کچھ آپریٹنگ سسٹم میں اس کو یوز کیا جاتا ہے. یہ جو ناانصافی آئی او باؤنڈ پروسیسز کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو پھر جو ہے نا جی وہ ورچوئل راؤنڈ رابن کہتے ہیں. یہ ہم نے اگلا لیکچر میں تفصیل میں اس کو ورچوئل راؤنڈ رابن میں ڈسکس کیا گیا جی علیحدہ سے. تو یہاں اب تک ہم نے یہ کیا، تو آپ اس کو جی نومیریکل کر کے تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں کہ جی کیسے گینٹ چارٹ بنا کے فن ایکٹیویٹی آپ تھوڑی سی بڑی اسٹریمز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں سارا کچھ.